دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج 10ویں محرم ہے، یوم عاشوراء۔ یہ دن صرف ایک تاریخی یادگار نہیں، یہ ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آئیے آج اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم۔ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں اور ان میں سر فہرست محرم الحرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ غور کریں، اللہ نے اسے شہر اللہ فرمایا، اپنی طرف منسوب کیا، جیسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ نسبت ہی عظمت کی دلیل ہے۔ 10ویں محرم کو آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بھاگ رہے تھے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، کہنے لگے، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ سمندر پھٹ گیا، پانی کی دیواریں بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عاشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیں، صرف ایک دن کی عبادت پر 12 مہینوں کی بخشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ ہم بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس نے اس دن کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سن 1 ہجری یزید بن معاویہ اقتدار میں آیا اور مسلمانوں سے بیعت مانگی، لیکن ایک شخص نے انکار کر دیا۔ وہ شخص تھے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنتی جوانوں کے سردار، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب بیعت کا مطالبہ آیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیعت کا مطلب تھا باطل کو جائز ٹھہرانا، ظلم کو حق کی مہر لگانا، اور یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممکن نہ تھا۔ کوفہ والوں کے ہزاروں خطوط آئے، مدد کے دعوے آئے
آپ مکہ سے روانہ ہوئے، لیکن راستے ہی میں کوفہ والے مکر گئے، پھر بھی آپ رکے نہیں، کیونکہ یہ صرف کوفہ جانے کا سفر نہیں تھا، یہ حق کی گواہی دینے کا سفر تھا۔ 10ویں محرم یوم عاشوراء آ گیا۔ کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے۔ فرات کا پانی بند تھا، بچے پیاسے تھے، دشمن کا لشکر ہزاروں میں تھا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں جھکایا۔ ایک ایک جانثار میدان میں اترا اور شہید ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسا خود بھی دشت کربلا میں سجدہ ریز ہو گیا اور شہادت پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہمارے دل کو رنجیدہ کرتی ہے اور یہ فطری ہے، لیکن ان کی یاد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب۔ سینہ کو بھی ماتم، خون بہانا یہ اسلام نہیں، جاہلیت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت مٹانے کے لیے جان دی تھی۔ ان کا سچا خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک ہی کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے سر نہیں جھکایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور دونوں نے اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھا۔ یہی عاشوراء کا اصل سبق ہے۔ دنیا کے ہر فرعون اور یزید کے سامنے سر اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہو، یہی اصل پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔